بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں جناب قاری مدثر رحمانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں اور رانا وردادان کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ لاہور کی زینت، للکار فاروقی، وکیل صحابہ جناب حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ خطیب پاکستان آپ کے دلوں کی محبت قرار جان مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ اوپر تشریف فرما ہوں گے، آپ ان کی زیارت کر چکے ہیں، اب نیچے بیٹھتے چلے جائیے۔ یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، تو آپ کی محبت علماء کے ساتھ بالکل بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی صاحب کی علم میں، عمر میں، حلم میں، عزت میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اب آپ اپنی مجلسوں میں تشریف رکھیے۔ جو جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہے اور ثواب کی نیت سے آیا ہے، وہ جہاں پر کھڑا ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائے، نیچے تشریف رکھیں۔ بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں۔ میں قرآن پھر پڑھتا ہوں، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مفصل بیان ہوگا، لیکن قرآن کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے معلوم پڑے کہ آپ قرآن کی محبت دل میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو آپ نے محبت سے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کی آواز میرے تلک نہیں آئی ہے جسے تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گنہگاراں نو ساڈے ورگے او گنہگاراں نو اونا گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. او جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے گا کرنی. جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے گا کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. اچھی کہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو سوغنے غمد دے جھنڈے نو جدو سوغنے غمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروجوں سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارہ دے ڈیرہ لا لینا. کائنات کا پروردگار آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. مجھے حکم ہوا ہے میں نے ذکر حبیب مصطفیٰ میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے سوہنے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے، تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تو نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت، عظمت، شان اور مقام کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا۔ کائنات کے پروردگار نے خود اعلان فرما دیا، کہا میرا محبوب پیغمبر اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ اب میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے، اور میں نے تیرے ذکر کو اس انداز کے ساتھ اونچا کیا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ رب کعبہ کی قسم ہے، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ ایک بار پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، کل قیامت والے دن جب زبان بند ہو جائے گی تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج یہ ہاتھ آپ اٹھائیں تاکہ کل قیامت والے دن یہ بھی گواہی دیں کہ جب ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی تو ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اور ہم نے بھی تیرے نبی کے ذکر کے لیے ہم نے بھی محنت کی ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ، ایک بار محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی آواز آہستہ نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذرا پڑھے میرے ساتھ، وَرَفَعْنَا، اونچی بولو ذرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، ربا پیغمبر تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، اے اللہ پیغمبر تو ہوتا ہی رفعت والا ہے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو
کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے اس کو مسجود ملائک بنا دیا، بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس نے تیرے حکم پر تیری عزت کے لیے جس نے آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس نے جب اپنا آسا پانی کے اندر مارا تو نے پانی کے اندر راستے بنا دیے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ قبر سے کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب لوہے کو اپنے ہاتھ پر رکھتا لوہا موم بن کر کے رہ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی شان والا تھا جو جب گفتگو کرتا تو پرندے بھی اس کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس کو تو نے جنوں اور انسانوں پر بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہاں پر کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے پیغمبر تو میرے سارے آلہ، پیغمبر تو میرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا امام ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھتی ہے، اس کے قدم اگر یثرب کی وادی پر پڑ گئے میں نے یثرب کو مدینہ تو شریف بنا دیا، اس کے قدم اگر مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے میں نے مکہ کی دھرتی کی قسمیں اٹھا ڈالی، اس کے قدم اگر حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اس کے قدم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، علماء حدیث، علماء حدیث، مولانا فاروقی صاحب، مولانا شفیق ربانی صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب۔ ورفانا آپ بیٹھے ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ بولو ورفانا، اونچی ذرا ورفانا۔ حضور کی نعت پڑھے ہیں نا ہم، آج ہمیں یہی تو لوگ کہتے ہیں ہم نعت نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بابا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، بولو سارا قرآن میرے نبی کی، اونچی بولو اونچی، سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ آیا تھا نا آنے والا اماں جان کے پاس آ کر کے پوچھتے اماں بتائیں تو سکینہ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اماں جان فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جا جا کر کے قرآن کے 30 پارے کھول، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے تیرے نبی کا اخلاق بیان کرتے ہیں، تیرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور بولا ایک شاعر اس نے بھی کمال کر دیا، کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآوا تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا، اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک
وجهك في السماء تیرے نام کا چرچا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیرے نام کا چرچا وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا محمد رسول اللہ تیرے نام کا چرچا یا ایھا النبی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ان کی آواز سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں پساروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کے برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، تسی پھر بول گئے ہو آج چوکی آنکھنا ہے سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کو یا تو آواز نہیں آ رہی ہے یا لطف نہیں آ رہا، جس کو لطف آ رہا ہے اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ، ایک بار محبت سے پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی نعت، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنے نبی کی نعت پڑھوں، اور آؤ نہ کس کس انداز میں اپنے نبی کی نعت پڑھوں۔ میرے نبی کا نام ہی بڑا پیارا ہے، میرے نبی کا نام کیا نام ہے میرے نبی کا اسم گرامی، میرے نبی کا پیارا پیارا نام، میرے نبی کا میٹھا میٹھا نام، کیا نام میرے نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف خلقی کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف انسان کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے۔ اور میرے نبی کی نعت پڑھی گئی، میرے نبی کی نعت ہر زبان کے اندر پڑھی گئی ہے۔ آئیے دیکھیے نا، یہ عربی والا بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانوں دیکھاں دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دی سے آیا، محمد
محمد دا چہرہ سونا نظر آیا اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا کہ he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو وہ بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑی گئی، اور ایک ہندو شاعر میرے نبی کو سلام پیش کرتے، میرے نبی کو سلوٹ پیش کرتے، اور کمال انداز میں کہتا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس پر انگنت احسانات ہے جس کے دنیا امکا پر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، اونچی آواز سے بولیے، ہاتھ لہرا کر بولیے، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اور آؤ، اب میرا دل چاہتا ہے میں اب تھوڑا سا اپنے نبی کی یاروں کا بھی تذکرہ کروں۔ جیسے میرا نبی اعلیٰ، ویسے میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ۔ ویسے بولو ویسے میرے نبی کے یار بھی، اونچی بولو، ویسے میرے نبی کے یار بھی۔ جس چیز کی نسبت، سنیے گا، توجہ کیجئے گا، جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ اعلیٰ ہو گئی۔ بولو وہ کیا ہو گئی؟ اونچی بولو وہ کیا ہو گئی؟ اعلیٰ ہو گئی۔ حدیث پڑھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حدیث پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ میرا زمانہ ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، تسی آنکھوں اونچی ایک باری سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیا معنی؟ خیر القرون قرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے نبی کے زمانے جیسا زمانہ کسی کا نہیں، میرے نبی کے چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے کردار جیسا کردار بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی گفتار جیسی گفتار بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے لباس جیسا لباس بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے انداز جیسا انداز بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے شہر جیسا شہر بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے سینے جیسا سینہ بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے مدینے جیسا مدینہ بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی عبادت جیسی عبادت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی ریاست جیسی ریاست بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے قیام جیسا قیام بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے رکوع جیسا رکوع بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے سجدے جیسا سجدہ بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی دعاؤں جیسی دعائیں بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے انداز جیسا انداز بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی صداقت جیسی صداقت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی عدالت جیسی عدالت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی شرافت جیسی شرافت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی شجاعت جیسی شجاعت بھی کسی کی نہیں، اور میرے نبی کے یار جیسے یار بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے وفاداروں جیسے وفادار
بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے حبداروں جیسے حبدار بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کی جماعت جیسی جماعت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے یاروں جیسے یار بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے دمادوں جیسے دماد بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے سسرال جیسے سسرال بھی کسی کے نہیں، میرے نبی کے شہر جیسا شہر بھی کسی کا نہیں، کیونکہ میرے نبی کے شہر، میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سونا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جاگنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کرینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نگینا بھی اعلیٰ۔ اور جس نے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے وہ خدا خود سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ نے نا قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کی نبوت کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا، توجہ میری طرف رکھیے گا، کائنات کے سہنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کائنات کے پروردگار نے یہ دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایسا بھی ممکن تھا، ایسا بھی تو تھا نا کہ کائنات کا شہنشاہ دعوے کی دلیل کے طور پر اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا، اپنے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا، اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا، بلکہ کائنات کے شہنشاہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا اور اعلان کر کے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اور صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا۔ اس میں سے پہلی صفت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہے والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ ہر لمحہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، مکہ کے بازاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، مکہ کے چراہوں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، شیب ابی طالب کے گھاٹیوں کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پتے کھانے کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ تھے، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، حنین کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، یرموک کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، غزوات کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ تھے، جہاد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، جماعت کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ تھے، قیام میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، رکوع میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، سجدوں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، دعاؤں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پریشانیوں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، محبت میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، پیار میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، جوش میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، تورات میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، انجیل میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، زبور میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، قرآن میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، قرآن کے پاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ تھے، قرآن کی آیات میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، چلنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بیٹھنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، اٹھنے میں صحابہ، چلنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تلوار اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، قربانیاں دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جانیں قربان کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بچوں کو یتیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بیویوں کو بیوہ کروا دیا لیکن صحابہ
نبی کے ساتھ ہے، دن میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، رات میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے تذکرہ کیا، صحابہ کی صفت کو بیان کیا کہ صحابہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے کہا ربا تو نے یہاں پر ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، تو نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں، بلکہ صرف اتنا کہا وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ جہاں پر تو کالا کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں تھے، جہاں پر تو رونا اس بات کا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے جنت کے اعلان کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ بولو ہر صحابی نبی، بات میری پوری ہوگی، ذرا اونچی بولو ہر صحابی نبی، اونچی بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آخری 3 منٹ میں نے صرف اتنا تذکرہ کرنا ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کیسے پیار کیا، کس انداز کے ساتھ پیار کیا ہے۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ کرام نے سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا، اپنی جانوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے پیار کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے وہو آخذ بیدی عمر ابن الخطاب، حضرت فاروق اعظم نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا ہوا اور محبت کے عالم میں اپنی محبت کا نعرہ، اپنی محبت کا جذبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے میرے محبوب پیغمبر مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے اپنے والدین سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے کل کائنات سے زیادہ آپ سے پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی جان سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں عمر، بھلا یہ بھی کوئی پیار ہوا، بھلا یہ بھی کوئی محبت ہوئی، تجھے سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرنا پڑے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کوئی بھی انسان اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کر لیتا تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا ہے، تب تک وہ کامل ایمان مومن نہیں بن سکتا ہے۔ شاروں مجھے بات یاد آئی، کون سے کتنا فاروق اعظم ہیں جن کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جھولیاں اٹھا کر کے اپنے رب سے مانگ کر کے لیا تھا، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر تجھ کو دیکھ کر کے شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان فاروق اعظم کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا تھا، آج بھی جس گلی میں فاروق اعظم کا نام لکھا ہو وہاں پر عمر، جہاں نام لکھا ہو وہاں پر شیطان نہیں آتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر کے دنیا میں آتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی قوت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی بہادری
بہادری رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنی شاہت رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنا ایمان رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنا حلم رکھتا ہے۔ اگر میرے بعد کسی نے اس دنیا کائنات کے اندر نبی بن کر کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ سارے صحابہ نے میرے نبی سے یوں ہی پیار کیا ہے۔ اور آؤ میں آخری بات آپ کو مدینہ کی سیر کروا کر کے بات ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں آؤ آپ کو مدینہ کی سیر کرواتا ہوں۔ میں آپ کو مدینہ لے کر کے چلتا ہوں کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام سے کتنا پیار ہے۔ لیکن اگر آپ آخری ان چند منٹوں کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ایڈوانس کہیں ذرا سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مدنی صاحب آنے والے جھڑیاں لگ جائیں گی، لیکن میں ماحول بنا دوں اور آخر پر میں یہ سبق اور پیغام میرے شیخ محترم جناب عاشق حسین صاحب نے دیا تو وہ سنا کر کے چلا جاؤں۔ ذرا ایڈوانس کہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر آکو سبحان اللہ، تھوڑی آواز کاٹے پھر آکو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا مدینہ کی سیر کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آؤ میں تم کو یہ بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کو، صحابیات کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کتنا پیار تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ ابھی مدینہ نہیں بنا، ابھی یہ یثرب کی وادی ہے۔ میرے نبی کے قدمین شریفین ابھی لگے کوئی نہیں، میرے نبی ابھی تشریف لے کر کے آئے کوئی نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر خوشی کا عالم ہے۔ مدینہ کے سارے لوگوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں کہ کائنات کا سونا نبی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور دیکھو دیکھو چاند آ گیا، ارے بدر آ گیا، ارے آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، ارے آمینہ کا نور نظر آ گیا، ارے اشرف المخلوقات آ گیا، افضل الموجودات آ گیا، افضل الانبیاء آ گیا، افضل الاسقیاء آ گیا، اشرف الناس آ گیا، احکم الناس آ گیا، اجمل الناس آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا، جد الحسن والحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین آ گیا، سید الساجدین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید الصابرین آ گیا، سید الخاشعین آ گیا، سید السردار آ گیا، قافلہ سالار آ گیا، حبیب کردگار آ گیا، بہار کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، جمال کائنات آ گیا، فخر کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، فضل رب جلیل آ گیا، سید الفرا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مجتبیٰ آ گیا، تیرا میرا نبی آ گیا، تیرا میرا پیر آ گیا، تیرا میرا مرشد آ گیا، تیرا میرا رہبر آ گیا، تیرا میرا رہنما آ گیا، نبیوں کا امام آ گیا، جنت کی سیر کرنے والا آ گیا۔ تمام مدینہ کے اندر خوشی کا عالم ہے۔ توجہ رکھیے، بات ختم ہونے والی ہے۔ اس یثرب کی وادی کے اندر ایک گھر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھرانہ ہے، بڑا غریب سا گھرانہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر کے اندر پہنچے ہیں اور جا کر کے بتلایا ام ایوب کو، اے ام ایوب تجھے پتا ہے آج اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ام ایوب عرض کرتی ہیں، اے ابو ایوب اگر اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، اے کاش اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں، اے کاش اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن جائیں، اللہ کے نبی ہمیں میزبانی کا شرف بخش دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا؟ تیری چھوٹی سی کلی، تیرا چھوٹا سا مکان
मकान 2 कमरों का, और वो नबी नबियों का इमाम है, वो पैगंबर सारी कायनात का सरदार है। वो बड़ी बड़ी हवेलियों को छोड़ करके तेरी छोटी सी कुल्ली के अंदर आएगा, तेरी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर आएगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी निकल पड़े। जब बाहर निकले आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आगे, लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल हो रहा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। बड़े बड़े औस और खजरत के सरदार कहने लगे, अल्लाह के नबी हमारे घर तशरीफ लाइए, हमने हवेलियां तैयार कर रखी हैं। आप फरमाते हो नहीं हो नहीं, आज मैं अपनी मर्जी से किसी का मेहमान नहीं बनूंगा। दाऊहा फइन्नहा मामूरा, ये मेरी उठनी है, ये मेरी ढांची है, इसको छोड़ दिया जाए। इसकी मुहार जिब्रील के हाथ के अंदर है। ये जिब्रील जहां पर इस ऊँटनी को बिठाएगा, जिस दरवाजे पर ये ऊँटनी बैठेगी, उस दरवाजे का, उस घर का मैं मेहमान बनूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब ये बात सुनी है, आप फौरी घर के अंदर गए, जाकर के आवाज लगाई, उम्मे अय्यूब लगता है तेरा काम बनने वाला है, क्योंकि अब फैसला दुनिया की अदालत से निकल करके रब्बे कायनात की अदालत में जा पहुंचा है। अल्लाह ऑर्डर करेगा, अल्लाह हुक्म करेगा, जहां पर ऊँटनी बैठेगी वहां अल्लाह के नबी मेहमान बनेंगे। हजरत उम्मे अय्यूब ने मुसल्ला बिछा लिया, अपने हाथों को उठा दिया, रब्बा माना कि मैं मिस्कीन हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मेरा छोटा सा मकान है, माना कि मेरी छोटी सी कुल्ली है, और वो तेरा नबी नबियों का इमाम है, वो तेरा पैगंबर पैगंबरों का पैगंबर है, वो तेरा नबी सारी कायनात का सरदार है। लेकिन है अल्लाह, मेरे नबी को मेरे घर का मेहमान बना दे, मुझे अपने नबी की मेजबानी का शरफ अता कर दे। हजरत उम्मे अय्यूब रो रही है, आंसू बहा रही है, गिरिया सारी कर रही है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर से निकले, जाकर के जायजा लेते हैं, देखते क्या है, ये ऊँटनी चलती 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 अमीरों के मोहल्ले से निकल करके गरीबों के मोहल्ले में आ पहुंची है। आप भागते हुए आए और आकर के कहने लगे, उम्मे अय्यूब ऊँटनी हमारे मोहल्ले में आ पहुंची है। हजरत उम्मे अय्यूब की चीख निकली, ए अल्लाह अगर हमारे मोहल्ले में आ सकती है, मेरे दरवाजे पे आकर के बैठ भी सकती है, ए अल्लाह मेरे नबी को मेरा मेहमान बना दे। चश्मे फलक ने फिर वो नजारा देखा, ये ढांची चलती चलती हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के दरवाजे पर आकर के बैठ जाती है। मेरे नबी के लबों पर मुस्कुराहट आई। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू अय्यूब तुझे मुबारक हो, आज मैं अगर किसी का मेहमान बनूंगा तो तेरे घर का मेहमान बनूंगा। कायनात का परवरदिगार हमें भी जैसे सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करके दिखलाया है, अल्लाह हमें भी सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा जोश। हुब्बे नबी नहीं है, उस बूटे नु जड़ा तो वड दे वो, कमली वाले दे नाल करो प्यार नाम। हुब्बे नबी दे झंडे गड़ दे वो, पढ़ पढ़ के दुरूद हुजूर उते, पढ़ पढ़ के दुरूद हुजूर उते, दिला विचों कदूर दा कट दे वो। नबी आखे हशर च फरिश्तियानू, नबी आखे हशर च फरिश्तियानू, ए उम्मती ये मेरा इनू छड़ दे वो। अब मैं अल हुदा कुरान एकेडमी के प्रिंसिपल जनाब कारी मुदस्सर रहमानी साहब को दावत देता हूं कि वो बच्चों की हौसला अफजाई करें। तशरीफ लाते हैं जनाब कारी मुदस्सर रहमानी साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी दावत पे हमारे पास तशरीफ लाए, अपनी मसरूफियत छोड़कर और अपनी नींद छोड़कर हमारे पास तशरीफ लाए। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।